أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، ہم سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصیلت کی آیت نمبر 45 سے 45 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ رزق، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی اور بھلائی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق جو ہے وہ ایک دفعہ دہراتے ہیں۔ یہ پچھلے سبق کی میں نے سلائیڈ ہی نہیں کھولی تھی۔ جی، آگے بڑھنے سے پہلے ہم پچھلا سبق اپنا دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 39 سے لے کر آیت نمبر 44 تک تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 39 سے ہم اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو زمین کو دبی ہوئی دیکھتا ہے، پھر جب اس پر میم برساتے ہیں، پھر جب ہم اس پر میم برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے۔ جس نے اسے اندازہ کیا وہی یقیناً طور ہے، جس نے اسے زندہ کیا، جس نے اسے زندہ کیا وہی یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کج روی کرتے ہیں وہ کچھ ہم سے مخفی نہیں۔ بتلاؤ تو جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ اچھا ہے، یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا؟ تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، وہ تمہارا سب کیا کرایا دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے کفر کیا وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں۔ یہ بہت بڑی باوقت کتاب ہے جس کے پاس باطل پھٹک بھی نہیں سکتا، اور نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے، خوبیوں والے اللہ کی طرف سے۔ آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا جاتا تھا، یقیناً آپ کا رب معاف کرنے والا اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئی؟ یہ کیا کہ عجمی کتاب اور آپ عجمی رسول؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے
ان کے کانوں میں تو بہرا پن اور بوجھ ہے، تو یہ ان پر اندھا پن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی دور دراز جگہ سے پکارے جاتے ہیں۔ تو یہ ان آیات میں یا آخری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس قرآن کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کی بہت ساری چیزیں جو ہیں آسان اور سادہ سی مطلب نشانیاں، آیات اللہ تعالیٰ کی، اللہ کو پہچاننے کے لیے وہ ان کے سامنے ہیں، لیکن وہ ان کو پہچانتے نہیں، بلکہ الٹا اگر ان کے دلوں میں کچھ قبولیت ہے بھی، دلوں میں اس کے کچھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو وہ مانتے بھی ہیں، لیکن وہ اس کا اقرار نہیں کرتے، اس کی گواہی نہیں دیتے، تو ایسے لوگ جو ہیں، ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت اور شفا جو ہے وہ نہیں دیتا، اور وہ پھر دور کے گمراہی میں بھٹکتے پھرتے چلے جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 45 سے شروع ہوتا ہے۔ شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دی، موسیٰ الکتاب، موسیٰ کو کتاب، بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی، تورات، سوری، یہ تورات، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات عطا فرمائی، جس طرح سے یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ ابھی پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ سے پچھلی امتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے بھی اختلاف کیا، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، قوم موسیٰ یا آل موسیٰ یا اہل کتاب جو ہیں، یہودی اور عیسائی دونوں اس میں جمع ہو جاتے ہیں، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی، فاختلف فیہ، تو اختلاف کیا گیا اس میں، تو اس آل موسیٰ نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی اسی طرح سے اس میں اختلاف کیا، یعنی اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اس میں طرح طرح کی باتیں کی، اپنی مرضی اور مانی کرتے رہے، تو انہوں نے بھی اختلاف کیا اس کتاب میں، تورات میں، وَلَوْلَا کَلِمَةٌ، اور اگر نہ ہوتی وہ بات، یہ بات کس کی؟ اللہ کی بات، اللہ کا کلمہ یا اللہ کا وعدہ یا اللہ کا جو کہی گئی جو بات ہے وہ سچ ہے، جو ہمیشہ مطلب ہو کر رہے گی، جس طرح جو بھی ہو جائے، تو اگر وہ بات نہ کی ہوتی اللہ تعالیٰ کی، سبقت، پہلے سے طے شدہ، پہلے سے طے ہو چکی ہوتی، مِن ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، آپ کی رب کی طرف سے وہ بات، جو تدبیر جو ہے وہ پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی، اگر لَقُضِیَ بَیْنَہُم، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، یہ فیصلہ کیا ہے؟ عذاب کا فیصلہ، آخرت انجام کا فیصلہ، تو اگر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات، یہ دونوں پہلو میں بھی، دنیا میں کی زندگی کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ایک تدبیر اللہ تعالیٰ کی، یا اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظام کہہ لیں، جو اس نے ایک ترتیب دیا ہوا ہے کہ انسان جو بھی بھٹک جائے گا اس کو مہلت دی جاتی ہے، اس کے پاس ہدایت اور رہنمائی جو ہے وہ رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے سے، مبلغین کے ذریعے سے پہنچتی ہے، پھر وہ ان کو اس کے اوپر سوچ سمجھ کرنے کا پورا موقع ملتا ہے، مہلت پوری ملتی ہے، پھر بھی جو انکار کرتے ہیں تو پھر اس کو اس کی سزا ملے گی۔ تو یہ دنیا میں بھی ہم نے مظہر دیکھا، پچھلی قوموں، پچھلی جو امتیں ہیں ان کے بارے میں بھی، اور پھر الٹیمیٹلی دنیا میں اگر کوئی بچ بھی گیا، لیکن آخرت میں تو پھر اس کا پورا سزا اور عذاب جو ہے وہ مل کر رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ایک طریقہ ہے۔ تو اگر یہ طے شدہ نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو جیسے ہی وہ لوگ نافرمانی کرتے، فوراً ہی اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیتے، فوراً ہی ان کو سزا دے دی جاتی، فوراً ہی وہ ان کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کا کیونکہ ایک طے شدہ طریقہ ہے، اس لیے ان کو مہلت دی جاتی رہی، اس لیے وہ مطلب، اور پھر اس مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اور زیادہ اختلاف میں اور زیادہ آگے بڑھتے گئے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ، اور بے شک وہ یقیناً ایک ایسے شک میں ہے، اور یہ وہ کون ہے؟ یہ مشرکین مکہ یا کفار مکہ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہدایت اور دعوت، یعنی قرآن کا وہ بالکل انکار کرتے ہیں،
تو وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ، تو یہ کافر مشرک جو ہیں یہ یقیناً ایک ایسے شک میں ہے، منہ اس قرآن کی طرف سے یا اس قرآن کے بارے میں، مریب جو کہ بے چین رکھنے والا ہے، ایک ایسے شک میں یہ مبتلا ہے جو کہ ان کو اضطراب میں مضطرب کیے ہوئے، بے چین کیے ہوئے، جس کی وجہ سے وہ اضطراب میں ہے۔ یہ ایسا شک کہ وہ اس کے اضطراب میں ہیں یا بے چین ہیں، یعنی ان کے دل میں تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو جا چکی، ان کے دل جو ہے وہ تو گواہی دے چکے، یا دل جو ہے وہ تو ان کے یا ذہن، ان کی سوچ جو ہے وہ تو اس بات کو کچھ حد تک مانتی ہے، کافی حد تک مانتی ہے، لیکن ان کا ظاہری رویہ جو ہے اس کے بالکل مختلف ہے۔ اور جب کسی کا دل اور اس کے عمل میں اور اس کے کردار میں اس قدر مطلب اختلاف ہو، اس قدر وہ فرق ہو، تو پھر وہ ضرور تذبذب اور بے چینی کا شکار جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مشرکین جو ہیں، جیسے کہ عتبہ، جس کے سامنے پہلی 38 آیات جو ہیں وہ ذکر کی گئی اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو کیسے وہ مطلب چپ سادھ کر بیٹھا رہا، اور ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک کے اوپر اس نے ہاتھ بھی رکھ دیا کہ بس کرو محمد، اپنی قوم کے اوپر رحم کرو۔ تو پھر قوم کو واپس جا کر اس نے کیا بتایا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کتاب جو ہے یہ کوئی مطلب کوئی جادو یا کوئی کہانت ہے، بلکہ اس میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اور تمہارے لیے بہتری ہے کہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ اگر تم غالب آ گئے، اگر یہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ اسلام دین جو ہے یہ غالب آ گیا، تو اس میں تم اپنا حصہ بعد میں لے سکتے ہوگے، یعنی خون ریزی میں تمہارا شامل نہیں ہوگا، اور اگر تم ابھی سے مخالفت کرو گے تو پھر تمہارا مطلب آپ نے اور پھر غالب آ گئے تو پھر تم مٹ جاؤ گے یہاں سے۔ تو اس طرح کے پورے کنورسیشن جو ہے وہ اسے ہمیں بتاتی ہے، یا اس طرح بہت ساری اور بھی چیزیں کہ ان کے دل میں تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو چھوٹی چھوٹی مثالیں جو ہیں روزمرہ کی زندگی سے جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو وہ ان کے دلوں کے اوپر اثر کرتی ہیں، لیکن اس میں پھر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اس کو اس کا اقرار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو ان کی یہ کیفیت جو ہے وہ ان کو ایک شک میں مبتلا رہتی ہے، جو ان کو بے چین کیے رہتا ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اور ان کے عمل جو ہیں وہ کچھ اور ہیں، طور طریقے کچھ اور ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھنا ملنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں ان کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، تو لہٰذا بہت ساری میٹرز میں وہ ایک ایسے شک میں، یا ان کے دل میں ایک ایسا شک ہے کہ کریں تو کیا کریں، حقیقت یہ ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے، حقیقت جو یہ ہے کہ اللہ کی باتیں سچ ہیں، لیکن کیا کریں، دنیا کی رسم و رواج جو ہیں وہ بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی چلنا ہے، حقیقت یہ ہے کہ سود لینا حرام ہے، مطلب ایکسٹرا آرڈنری پروفٹ یا یہ وہ چیزیں جو ہیں وہ سختی سے منع کی گئی ہیں، لیکن کیا کریں، آپ دولت بھی جمع کرنی ہے، اور مطلب دنیا میں بھی اونچا مقام بنانا ہے، اور یہ وہ۔ تو جب اس طرح سے اختلاف ہوگا اس وقت پھر ایک بے چین کرنے والے شک میں مبتلا ہوتا ہے انسان۔ تو یہی اس وقت کے مشرکین جو ہے ان کی کنڈیشن تھی۔ من عامل صالحا، اب یہ لوگ جو ہیں ان کو یہ اپنے ذہن میں بات یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ من عامل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، فلنفسہ، تو اس نے اپنے نفس کے لیے کیا۔ کوئی اگر اچھا کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کے اپنے نفس کو ہی ہوگا، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برائی کی تو اسی پر اس کا وبال ہے، اگر کوئی برا کام کرے گا تو اس کا نتیجہ یا اس کا برا انجام بھی اسی کو بھگتنا ہوگا۔ ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہو، کسی دوسرے کا بوجھ کوئی دوسری جان نہیں اٹھائے گی۔ وما ربک بظلام للعبید، اور نہیں ہے آپ کا رب ہرگز ظلم کرنے والا اپنے بندو پر۔ آپ کا رب جو ہے وہ ظلم نہیں کرنے والا، بلکہ وہ تو انصاف کرتا ہے، اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جس کو جو حق بنتا ہے اس کا وہ حق جو ہے اس کو لوٹا دیا جائے، اور جو اچھے اعمال کرتے ہیں ان کا حق یہ ہے کہ ان کو اچھا بدلہ دیا جائے۔ لیکن جس کو سارا کچھ مہیا کر دینے کے باوجود، نصیحت کے اور رسول اور کتاب مل جانے کے باوجود جو اپنی ہٹ درمی پر رہیں، ان کو بہت واضح بھی ہو چکا کہ ان کا یہ رویہ جو ہے، یا ان کا یہ کردار، یا ان کا طور طریقہ جو ہے وہ ان کو ایک پستی میں جا جا کر گرا دے گا، جہنم کی گہرائی میں پھینک دے گا، لیکن پھر بھی وہ اس کو نہیں مانتے۔ تو پھر ٹھیک ہے، ان کے ساتھ تو پھر انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ان کو سزا دی جائے جس کی بار بار ان کو وارننگ دی جاتی ہے۔ تو آپ کا رب جو ہے وہ تو ہرگز ظلم کرنے والا نہیں اپنے بندے پر۔ یہاں پر الحمدللہ ہمارا یہ پارہ نمبر 24 جو ہے وہ بھی مکمل ہوا۔ پارہ نمبر 25 آج ہم ساتھ ہی شروع کرتے ہیں۔
इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअह, उसी की तरफ लौटाया जाता है क़यामत का इल्म। अब ये जो शक शुबे में है, और उनके शकूक शुबात में सबसे बड़ा जो शक है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी मतलब अपना रवैया नहीं बदलते, वो ये है कि क़यामत के बारे में वो मुख्तलिफ तरह की राय रखते हैं कि नहीं आएगी, अगर आ भी गई तो हम जो है उससे बच जाएंगे, या दुनिया में हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने इतना एहसान किया, तो अगर क़यामत आ गई तो वहाँ पर भी अल्लाह ताला हमारे ऊपर एहसान करेगा। तो क़यामत के बारे में, वो शक के बारे में तजब्बुब है, इस्तराब भी है उनके दिलों में। कोई उसको मानते हैं, कोई बिल्कुल झुठला देते हैं, कोई मतलब मुख्तलिफ अंदाज से आपने कोई अपनी तरफ से कोई मनमानी कोई बातें बनाई हुई जिसके जिसके तहत वो उसका कुछ हिस्सा जो है वो मान लेते हैं। लेकिन एक उम्मीद, एक अच्छी उम्मीद जो है, या एक अच्छी अपनी जो कंडीशन है, वो भी विजुअलाइज करते हैं कि दुनिया में हमें अल्लाह ताला ने इतना कुछ किया, तो आखिरत में भी अल्लाह ताला हमें देगा। लेकिन जब उनको सख्ती आती है तो फिर वो बिल्कुल ही मायूस हो जाते हैं। तो ये सारा जो है ये अगली आयत में हमें मिलेगा। बहुत सारी आयत, बहुत सारा हमने पहले मटेरियल जो है वो देखा हुआ है इसके मतलब आयत जो है। बहरहाल, इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअती, उसी की तरफ लुटाया जाता है क़यामत का इल्म। क़यामत के बारे में, क़यामत कब आएगी, वो सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही को पता है। ये लोग पूछते हैं आपसे कि क़यामत के बारे में बार बार डराते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ज़रा बताइए कि ये क़यामत कब आएगी। तो बहुत सारी जगहों पर आया कि क़यामत कब आएगी ये तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को पता है। अल्लाह के अलावा कोई ज़ात, कोई हस्ती, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो क़यामत के बारे में इल्म रखती हो कि वो कब बपा होगी। तो उसी की तरफ क़यामत का इल्म लौटाया जाता है, यानी क़यामत का इल्म जो है वो सिर्फ उसी के पास है। जो कोई पूछे, या इसका दूसरा मानी ये है कि जो कोई पूछे कि क़यामत के बारे में कब आएगी, तो उससे कह दीजिए कि क़यामत का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही के पास है, उसी की तरफ लौटाया जाता है। वमा तो तखरुजु मिन समरातिन, और नहीं निकलता। अब ये क़यामत के बारे में एक आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बस ये अपने जहनों में एक विजुअल, कि जो कहते हैं कि क़यामत, दर हकीकत क़यामत जो है वो गैब की चीज़ है, जो फ्यूचर में जब भी वो बपा होगी अल्लाह ताला के हुक्म से, उस वक़्त सामने आ जाएगी। तो वो गैब की बहुत सारी बातों में से एक चीज़ ऐसी है क़यामत, जिसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है, बहुत सारी मालूमात, बहुत सारी उसके उसके जो हकीकतें हैं वो अल्लाह ताला ने पहले से इन एडवांस जो है वो बता दी, ज़िक्र कर दी। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि हदीस में उसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन जो है वो भी बहुत सारी मिल गई। लेकिन इसके बावजूद जो उसका इनकार करते हैं, तो उनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि किस तरह से गैब की चीज़ जो अल्लाह ताला ने ज़िक्र की, वो उनके सामने हक बनकर आ जाती है। इसके रोज़ाना के बेस पर तुम अपने ज़िंदगी में इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाओ तो तुम देखते हो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसे पता चलती हैं जो कि तुम्हारे जब सामने पर्दे में होती हैं, लेकिन अचानक से तुम्हारे सामने आ जाती हैं। वही जो अल्लाह ताला की बात है, वो हक बनकर तुम्हारे सामने आ जाती है। तो इसी तरह से एक वक्त आएगा कि ये क़यामत जो है वो भी तुम्हारे सामने हक बनकर आ जाएगी। तो फिर तुम देखते के देखते रह जाओगे, फिर तुम मतलब फिर तुम्हारा क्या अंजाम होगा, ये ज़रा सोच के रखो। तो ये इसका पस मंज़र है। ये अगली आयत में हम जो देखते हैं कि वमा वमा तखरुज मिन समरातिन, नहीं निकलता कोई फल, मिन अकमामिहा, अपने गुलाफों से, अपने खोशों से, या अपने गुलाफों से, या अपने फूल से। फल जो जब भी कोई बनता है तो उससे पहले फूल होता है, उसकी पहली कंडीशन है। और फूल भी फूल की पत्तियां वत्तियां जो है, उसके पंख जो होते हैं, वो तो उसके लिए कुछ सेकेंडरी आबो हवा और कुछ दूसरे मामलात तय करते हैं। दर हकीकत हकीकत उसका सेंटर जो है, उसके अंदर जो है वो फल जो है वो पिन्हा होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता से जाहिर होना शुरू हो जाता है। तो कोई फल अपने गलाफों में से नहीं निकलता। वमा तहमिलु मिन उनसा, और ना ही कोई हामला होती है कोई मादा, और ना ही कोई मादा हामला होती है। मादा इसमें इंसान की मादा भी हो सकती है, और दूसरे जितने जानदार हैं उन सब की मादाएं जो हैं, जितने जानवर हैं या चरिंद परिंद जितने हैं, जितनी दूसरी मतलब मखलूक है वो भी। यानी पहली आयत के पहले हिस्से में हमें फलों का अपने गुलाब से निकलना, यानी पौधों की तरफ, नबातात की तरफ, और दूसरी आयत के दूसरे हिस्से में जानवरों की तरफ होता है। कि जो हमारी दो बड़ी बड़ी डिवीजन है, एक जानवर है, एक पौधे हैं, तो वो दोनों इसमें जमा हो गए कि और नहीं कोई हामला होती कोई मादा, वला तज़ाउ, और ना ही वो कोई बच्चा जनती है।
कोई मादा, अब ये फूलों की मादा, पौधों की भी मादा होती है, और दूसरे जानवर जो है उनकी भी मादा होती है, और कोई मादा जो है वो बच्चा नहीं जनती इल्ला बिल्म ही, मगर उसके इल्म के साथ या उसी के इल्म से, जिस उसके सिर्फ अल्लाह ताला के, सिर्फ अल्लाह ताला के इल्म या अल्लाह ताला की तरफ से ही ये सारा कुछ है, कि उसके इल्म में है कि किस वक्त कौन से पौधे के ऊपर या कौन सा फल जो है वो लगेगा, उस फल की क्या है हकीकत होगी, उसका जायका कैसा होगा, उसका रंग जो है वो कैसा होगा। तो वो उसके उसके सारे खवास जो हैं उस फल के भी, वो भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। और जो भी मादा कोई बच्चा जनती है, तो वो भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के इल्म में से है। अल्लाह ताला के इल्म में हर चीज़ जो है वो वहाँ पर है। अगर यहाँ पर हम दूसरा भी देखें, तो जिस तरह से जानवरों के नस्ल मतलब कंटिन्यूएशन के लिए जब मतलब उनकी औलाद जो है इस दुनिया में जाहिर होती है, इसी तरह से अगर फूलों को और पौधों को भी देखा जाए, तो उनमें भी बहुत हद तक ये मिलता जुलता इंतजाम है, कि वो भी शुरू में जो है वो एक छुपा होता होता है हल्का सा बल का बीज, मतलब जब शुरू होता है, फिर वो मुख्तलिफ मंजिलें तय करता हुआ अपने खोशे से या अपने गुलाब से या अपने वो फूल की पंखड़ियां जो हो वो हट जाती हैं, और उससे नीचे उसका मेन जो गूदा है वो नमूदार होता है, जो कि फिर अपने वक्त के साथ साथ बढ़ता है, और फिर उसमें दोबारा से बीज वगैरह जो है वो पैदा हो जाते हैं सारे। तो मुख्तलिफ पौधों या मुख्तलिफ फलों जो हैं, अनाज वगैरह या फल वगैरह जो हैं, वो मुख्तलिफ अंदाज से, लेकिन वो मजहर जो है वो आलमोस्ट सेम है, जो फेनोमेना है वो तकरीबन मिलता जुलता है, कि किस तरह से चाहे वो पौधों के अगली नस्ल हो, चाहे वो दूसरे जानवर, इंसान और दूसरे जानवरों की अगली नस्ल हो, तो वो किस तरह से इस दुनिया में पहले गैब में सी, किसी को पता नहीं, कुछ भी अंदाजा नहीं कि कब कहाँ कब क्यों कैसे, लेकिन ये सब अल्लाह ताला के इल्म से है, अल्लाह ताला के इल्म में है। और जब अल्लाह ताला हुक्म देता है, वो गैब की चीज़ें जो हैं वो उसके सामने ज़ाहिर आ जाती हैं। इसी तरह से उसको ये अपने जहन में रखना चाहिए कि क़यामत जो है वो भी एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला के हुक्म से वो भी ज़ाहिर हो जाएगी, तो फिर उसका इनकार करना वो मुमकिन नहीं रहेगा उनको। वह यौम युनादीहिम, और इसके बाद इसके मुतल्लिक़ बहुत सारी लंबी तफसील भी की जा सकती है, लेकिन क्योंकि एक आयत है हमारी आज आगे, वो थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लेगी, इसलिए हम इसको मुख्तसर रखें। ये जो मौजू है इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा हम पहले बात भी कर चुके हैं, मुख्तलिफ एंगल में, साइंटिफिक पहलुओं से भी बात हो सकती है, और रूहानी अकली और नकली तौर पर भी इसके ऊपर बहुत सारी बातें जो हैं वो हो सकती हैं। सुभान अल्लाह। व यौम युनादीहिम, और जिस दिन वो पुकारेगा उन्हें, जिस दिन अल्लाह उन्हें पुकारेगा या फरिश्ते उन्हें पुकारेंगे, ये अल्लाह के बारे में ही है, कि अल्लाह जब उन्हें उनसे कहा जाएगा उन लोगों से, ये वो कौन से लोग हैं, वही लोग जो क़यामत का इनकार करते रहे और बिल आखिर वो जहन्नम में जाने के लिए तैयार खड़े हैं, और फिर उसके मुख्तलिफ स्टेजेस जो हैं वो भी अबूर कर चुके हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि उसके अपने एजाज जो है उसकी गवाही देंगे, जब उसके मुंह के ऊपर मुंह को बंद कर देगा अल्लाह ताला, या मुंह से वो बात करने की उसकी उनकी जो उनके हिस्स जो है उसको अल्लाह ताला सलब करेंगे, तो उनके एजाज से कहेंगे अल्लाह ताला कि अब तुम गवाही दो। तो फिर वो एजाज, उनके एजाज की गवाही के बाद तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तो कौन सी स्टेज होगी ये मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन इससे पहले कुछ गवाहियाँ जो हैं, जो उनके शुरका जो हैं उनको बुलाओ ज़रा। फिर पिछली आयत में हमने देखा कि अल्लाह ताला से वो कहेंगे जहन्नम में जाने वाले कि बुलाओ ज़रा वो उन हमारे उन साथियों को जिन्होंने हमें दुनिया में बहकावे में रखा, कि हम उनको अपने क्या जहन्नम की आग में अपने पाँव के नीचे उनको रखे रोंदें। तो बहरहाल, वह यौम युनादीहिम, और जिस दिन पुकारा जाएगा उन्हें, ऐन शुरकाई, कहाँ है तुम, कहाँ है मेरे शरीक, या मेरे शरीक यानी अल्लाह के साथ, मेरे साथ जिसको तुम शरीक ठहराते थे, अल्लाह के शरीक जिनको तुम ठहराते थे, वो कहाँ है। कॉलू, तो वो सब कहेंगे, अजन्ना का, कि हमने अर्ज कर दी है आपसे, माँ मिन्ना मिन शहीद, नहीं हम में से कोई गवाह, हमने पहले अर्ज कर दी है कि हम में से अब कोई गवाह नहीं, या हमारे पास अब कोई गवाह नहीं। हमारे गवाह जो हैं वो तो इनकार कर चुके या बरात का इजहार कर चुके, या उल्टा वो हमारे ऊपर ही ये इल्ज़ाम धर चुके। तो अब तो हमारे पास कोई गवाह नहीं। तो जिस दिन अल्लाह ताला उनसे पुकारेगा कि कहाँ है और गवाह लेकर और शरीक लेकर आओ, जिनको तुम शरीक करते थे मेरे साथ यानी अल्लाह के साथ, तो वो कहेंगे
کہ اب تو مطلب سارا کچھ میٹر جو ہے وہ کھل چکا ہے، اب تو ہمارے پاس مزید کوئی گواہ نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے پاس گواہ کیوں نہیں؟ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ، اور گم ہو جائیں گے اس وجہ سے کہ گم ہو جائیں گے عنہم ان سے، ما کانوا یدعون من قبل، جنہیں وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا اس سے پہلے۔ اللہ کے سوا جن کو وہ پکارتے تھے وہ تو ان سے گم ہو جائیں گے، یعنی وہ تو یا تو ان سے برات کا اظہار کر دیں گے، یا اس سے جان چھڑا کر وہ اپنے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں تو وہ ان کا کیا ساتھ دیں گے؟ تو وہ دنیا کی جو پیچھے جن کے چلتے رہے وہ تو اب ان سے گم ہو جائیں گے کہ کوئی مدد نہیں کر سکیں گے ان کی۔ وزن، اور وہ سمجھ لیں گے ما لہم من محیص، نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ، اور اس وقت ان کی یہ کنڈیشن ہوگی کہ اب وہ کہیں ان کو بھاگنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا، یا کوئی راستہ نہیں ملے گا کہ کس طرح سے ہم اس سچویشن سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو ان کے سارے گواہ جو ہیں دنیا کے جو ہیں وہ وہاں پر ان سے گم ہو جائیں گے، اور وہ اب بے یار و مددگار ہوں گے، انہیں وہاں سے چھپنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ملے گی، بچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ملے گا۔ لا یسعم الانسان من دعاء الخیر، نہیں وہ تھکتا انسان بھلائی مانگنے سے۔ اب انسان کا ایک دوسرا رویہ وہ آگے ذکر ہوگا اس آیت کے پہلے حصے میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ نہیں وہ تھکتا انسان بھلائی انسان جو ہے وہ بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا انسان، وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی خیر جو ہے وہ اس کا خواہش مند ہوتا ہے، اس کی دعا طلب کرتا رہتا ہے، اس کو مانگتا رہتا ہے، مطلب اس کی خواہشات جو ہیں وہ ہر وقت ہوتی ہے۔ اب انسان جو ہے وہ بھی مختلف طرح کے ہوتے ہیں، اور جس طرح کا انسان ہے اسی طرح کی اس کی خواہشات ہوتی ہیں، اسی طرح کی اس کی دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ اب نیک انسان جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، دنیا کے مال و دولت یا دنیا کی آسودگی جو ہے وہ بھی چاہتا ہے اپنی زندگی کو ایوریج طریقے سے یا مناسب طریقے سے برقرار رکھنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھا انسان جو ہے، نیک انسان جو ہے وہ اپنی ہدایت اور رہنمائی کی بھی دعا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار و توبہ بھی کرتا رہتا ہے، اور ہدایت رہنمائی بھی مانگتا رہتا ہے، وہ بھی بھلائی ہے۔ لیکن جو برا انسان ہے، برے کام کرنے والا انسان جو ہے، وہ ہمیشہ، جو مادہ پرست قسم کے ہیں، وہ ہمیشہ دنیا کا مال و دولت جو ہے وہی طلب کرتا رہتا ہے، وہی دعا کرتا رہتا ہے، اسی کی خواہش وہ رکھتا ہے۔ تو آگے آیات جو ہیں کنٹیکٹ کے مطابق یہ اس انسان کی طرف ہے جو مادہ پرست ہے، جو دنیا کا مال و دولت اور دنیا کی آسودگی جو ہے وہ اس کی خواہش رکھتا ہے ہمیشہ۔ تو یہ اس انسان کے بارے میں اگلی آیات کے مناسبت سے اگر ہم ترجمہ کریں تو یہ انسان جو ہے یہ تو ہر وقت مال و دولت اور دنیا کے جو دنیا کی جو آسائشیں ہیں یا دنیا کے معاملات جو ہیں وہی اللہ تعالیٰ سے یا جو بھی ان کے معبود ہیں ان سے مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہے کہ ہر وقت وہ دنیا کی بھلائی تو مانگتا رہتا ہے۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر پہنچے انہیں کوئی تکلیف، اسے کوئی تکلیف، جبکہ اس کو جب کوئی تکلیف پہنچی ہے، فَيَعُوسٌ قَنُوطٌ، تو بہت مایوس اور سخت نا امید ہو جاتا ہے۔ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، دنیا کی خواہشات، دنیا کی دولت، دنیا کے معاملات میں آسودگی جو ہے اس کی خواہش کرتا رہتا ہے، لیکن جب اس کی خواہش کے برعکس اسے کوئی آزمائش، کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت آن پہنچتی ہے تو بہت مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ کیا، میری تو خواہش یہ تھی، میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، مجھے ہی کیوں چن لیا اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی آزمائشوں، مشکل تکلیفوں کے لیے۔ تو اس طرح سے وہ مایوس ہو جاتا ہے، فوراً سے مایوس ہو جاتا ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، وہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور یقیناً اگر ہم چکھائیں گے اسے رحمتاً، رحمت منا اپنی طرف سے۔ اب جب اس انسان کو ہم جب اپنی طرف سے رحمت چکھائیں، یعنی آسودگی اور جو وہ خواہش کرتا ہے وہ اس کو باہم پہنچا دے، من بعد ذراء، اس کی تکلیف کے بعد، اس کی جو مشکل تھی، اس کی جو پریشانی تھی، اس کے بعد جب ہم اس کو اپنی رحمت سے اس کے اوپر آسانی کر دیں، مست ہو، تکلیف جو اس کو پہنچی ہو اس سے پہلے، لا یقولن، تو بلا شبہ ضرور وہ کہے گا، ھذا لی، یہ تو میرے لیے ہی ہے، یا یہ تو میرا ہی حق ہے۔ جب اسے اس کی پریشانی اور تکلیف جب گزر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے، یا تو یہ تو میرا اپنا
میری اپنی کوالیفیکیشن ہے کہ مجھے یہ ملا ہے، دونوں طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، میں نے اس قدر محنت کی، میں نے اس قدر صبر کیا، میں نے اس قدر سوچ سمجھ کر یہ سارے اقدامات کیے، ساری کچھ مشکلیں تکلیفیں ہیں، لیکن الٹیمیٹلی مجھے میرا مقصد جو ہے وہ حاصل ہو گیا، تو یہ میری سکلز ہیں یا میری کوشش کا نتیجہ یہ ہے۔ یا دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کیونکہ میں حقدار کا اس چیز کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا فرمائی۔ یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، جو کافرین تھے ان کا یہ عقیدہ یا ان کا یہ اس طرح سے رویہ جو ہے وہ یہ رہا ہے کہ جب بھی ان کو کوئی چیز آتی یا جو بھی آسودگی ان کے پاس ہے تو وہ یہ کہتے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اسی لیے یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اگر اللہ خوش نہ ہوتا تو ہماری یہ سچویشن کیوں ہوتی؟ تو اللہ ہم سے یہاں پر بھی خوش ہے، قیامت کے دن بھی خوش ہوگا۔ تو ان کا یہ رویہ جو ہے اس سے یہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ جب ان کو تکلیف یا مصیبت کے بعد کوئی آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، ملتی ہے، تو پھر اس میں وہ اپنا تکبر کرتے ہیں کہ یہ تو میری اپنی کوشش تھی کا نتیجہ ہے، یا یہ میرا حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور نہیں میں سمجھتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ پھر وہ یہ آسودگی میں اس قدر وہ آخرت کو بھول چکا ہے یا بالکل ہی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی، مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی، جو سارا کچھ ہے یہی ہے، جو کچھ ہے یہیں پر ہے۔ ولا ان رجیت، اور واقعی اگر میں لوٹایا گیا الا ربی، اپنے رب کی طرف، اگر قیامت بپا ہو بھی گئی اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا، تو پھر ان لی، بے شک میرے لیے، عندہ للحسنہ، اس کے پاس یقیناً بھلائی ہے۔ قیامت میں بھی اگر میں اللہ کی طرف لوٹایا بھی گیا، قیامت آ بھی گئی اور مجھے اللہ کے حضور پیش کر بھی دیا گیا، تو وہاں پر بھی یقیناً اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا، کیونکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھلائی دی ہے مجھے، تو آخرت میں بھی وہ بھلائی کرے گا۔ لیکن وہ جو بھول چکا کہ آخرت میں نصیحت اور ہدایت جو ہے اس کے اوپر وہ عمل پیرا نہیں ہوا، اس کو اس نے ٹھکرا دیا، اس کو اس نے انکار کر دیا، اپنی من مانی کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بہت سارے انعام و اکرام کیا، لیکن وہ ان کو پس پردہ ڈالتے ہوئے ان اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا بھرپور فائدہ اٹھاتا رہا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، فَلَنُنَبِّئَنَّ، کہ ضرور بالضرور ہم بتلائیں گے اللہ زین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یا جو اس طرح سے انکار کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، ان کو ہم ضرور بتلائیں گے، بما عاملو، اس کے بارے میں جو ان سب نے عمل کیا، یعنی ان کا یہ عمل، ان کا یہ رویہ، ان کا یہ کردار، وہ سارا کچھ ضرور قیامت کے دن ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا، ایز اے ایویڈنس کہ دیکھو تم نے اپنی دنیا میں کیا عمل کیا، تمہارے پاس نصیحت کیا پہنچی تھی، احکامات کیا تھے، لیکن تم کرتے کیا رہے، تم سارا کچھ پروف کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کے سامنے رکھ دے گا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ضرور بالضرور ہم مزہ چکھائیں گے انہیں، من عذاب غلیظ، ایک غلیظ عذاب کا یا سخت عذاب کا، ایک سخت عذاب کا، یہاں پر غلیظ کا لفظ ہے گندے عذاب کا، تو وہاں پر مطلب بہت سارے میٹر جو ہے ایسے، جیسے کہ ان کو جب کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی آنتیں جو ہیں وہ بہہ جائیں گے ان کے نیچے سے، یا پیپ اور گندا خون جو ہے یا اس طرح کی آمیزش والا مرکب جو ہے وہ ان کو کھولتا ہوا پلایا جائے گا، جو کہ انتہائی کراہت ہوگی اور ان کے جو تکلیف ہے اس میں اور زیادہ اضافے کا باعث ہوگا۔ تو ایسے لوگ جو ہیں جو اس طرح کا رویہ دنیا میں رکھتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں اور اپنے تکبر میں ہیں، تو ایسے لوگوں کو ضرور اللہ تعالیٰ سخت عذاب جو ہے اس میں مبتلا کریں گے۔ یہ آج ہم ایڈوانس میں وارننگ ان کے پاس موجود ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم انعام کریں انسان پر، جب ہم انسان پر انعام کریں، انسان کو نعمتیں عطا فرمائے، پہلے تھا کہ جو مانگتے رہتے ہیں ہر وقت، وہ دعا کرتے رہتے ہیں بھلائی کی دنیا میں، اب وہ دعا کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام و کرام تو ہر ایک شخص کے اوپر ہے، ہر انسان کے اوپر ہے۔ تو جب ہم انسان پر انعام کریں، اس کو نعمتیں عطا فرمائیں، آرزہ، تو وہ منہ موڑ لیتا ہے، ونا بھی جانی بھی، اور وہ پھیر لیتا ہے اپنے پہلو کو۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں تو وہ نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کے بجائے وہ اس سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کے احکامات سے منہ موڑ لیتا ہے۔ آسودگی اس کو ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اس آسودگی کا فائدہ تو اٹھاتا ہے لیکن اس کی شکر گزاری نہیں کرتا۔ تو
وہ मुंह मोड़ लेता है और पहलू फेर लेता है, यानी एराज करते हुए अपने आप को दूसरी तरफ को निकल जाता है। व इज़ा मस्सहु, और जब उसको तकलीफ पहुंचती है उसे शर्र, कोई तकलीफ उसे जब छू जाती है, कोई तकलीफ कोई शर, फजू दुआ इन आरीज, तो दुआ वाला हो जाता है लंबी चौड़ी दुआ वाला हो जाता है, यानी फिर वो लंबी चौड़ी दुआएं करने लग जाता है। जब उसको कोई अल्लाह ताला की तरफ से आसूदगी होती है, बहुत सारे हालात जो हैं वो साजगार होते हैं, उसकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, जो उसको चाहिए वो उसको मिलता जा रहा है, तो फिर वो अल्लाह ताला से बिल्कुल भूल चुका है, उसकी नसीहत का भूला हुआ है, उसके पैगाम को भूला हुआ है, सारा कुछ भूला हुआ है। लेकिन जैसे ही उसे कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई तकलीफ या कोई आजमाइश या कोई मुसीबत उसके ऊपर आती है, तो फौरन वो लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है, फौरन वो अल्लाह ताला की तरफ से पलटता है, फौरन वो सर के ऊपर टोपी रखी और तस्बीह पकड़ी और अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया कि ये मैं अचानक इस मुसीबत में पड़ गया और यहाँ से अब अल्लाह ताला ही मुझे बचा सकता है। या मुशरिकीन के साथ भी ऐसा रवैया, हज़रत इकरमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल जो है वो बड़ी बेहतरीन है, हमें बार बार उसकी याद दहानी हो जाती है हमारी, कि किस तरह से वो कश्ती में जब पहुंचे तो वहां पर दुनिया के इस मामलात की वजह से ही वो फिरे हुए थे ना सारे, ये सारे मुशरिक जो हैं। लेकिन वहां पर जब उन्होंने देखा कि ये तो वही रब है, अपने खुदाओं को पुकार पुकार कर जब थक गए, तो फिर उन्होंने पहचाना कि ये तो वही रब है जिसकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बार बार हमें बताते हैं। तो लिहाजा वो वापस आए और उन्होंने मतलब इस्लाम कबूल कर लिया, और बाद में बहुत सारी खिदमात भी उन्होंने अंजाम दी इस्लाम के लिए, दीन के लिए। तो बार जब वो तकलीफ में होता है तो फिर सही मानों में वो अल्लाह की तरफ लौट जाता है, लेकिन जब आसूदगी में होता है तो बिल्कुल भूला हुआ था उसकी तालीमात को और उसकी याद को और उसके जिक्र को। तो ये इंसान का एक रवैया इसमें हमें झलकता नजर आता है। हमारे अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं, हमारे माशरे में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं। कुल, आप कह दीजिए, अराई तुम, क्या तुमने देखा या गौर किया, इन कान मिन इन दिल्लाही, अगर वो कुरान अल्लाह की तरफ से, अगर वाकई वो कुरान, ऐसे लोग जो हैं जो ध्यान नहीं देते या जो तवज्जो नहीं देते या जो बिल्कुल ही झुठलाते रहते हैं, उनके बारे में है कि आपने क्या गौर किया है कि अगर वो कुरान अल्लाह की तरफ से है, सुम्मा कफर तुम, फिर भी तुम इनकार इनकार कर दिया। ये ऐसे लोगों की तरफ एक कह ले कि उनको उनको एक बात करने का एक अंदाज उनसे, कि देखो ठीक है तुम इनकार बरा इनकार करते हो, बिल्कुल जिटराते हो सोच समझ रख के, लेकिन एक लम्हे के लिए चलो मानते नहीं, चलो एज्यूम कर लो, एक लम्हे के लिए मतलब फर्ज कर लो कि ये कुरान सच्चा है। वैसे तुम अगर नहीं मानते, इसमें तो कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं कि ये कुरान जो है, इसका हर हर लफ्ज जो है वो हक है, लेकिन बिल फर्ज, फर्ज कर लो अपनी तरफ से, कुछ थोड़े लम्हे के लिए गौर व फिक्र करने के लिए हम मिसालें, या फर्ज करके हम बहुत सारी मिसालें जो हैं वो लेते हैं कि फर्ज करो ऐसा हो गया तो क्या होगा, फर्ज करो ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो फर्ज कर लो या एज्यूम कर लो कि ये कुरान सच्चा है, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो कि ये कुरान सच्चा है, तो फिर सुम्मा कफर तुम, फिर भी तुम इनकार करते रहो, थोड़ी देर के लिए जरा एज्यूम करो कि ये कुरान सच्चा है, लेकिन फिर भी तुम उसका इनकार ही करते जा रहे हो भी इसका। मन अजल्लु, तो कौन ज्यादा गुमराह होगा, मिमन हुआ फी शिकाक बैद, उससे जो कि दूर की मुखालफत में पड़ा हुआ है। यानी तो फिर तुमसे ज्यादा गुमराह कौन है जो दूर की गुमराही में भटक रहे हो। थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो कि ये कुरान सच्चा है, अगर तुम, और अगर ये कुरान सच्चा होकर मतलब उसके सारी जो बातें हैं वो सच्ची हो गई, और तुम उसके बावजूद उसका इनकार करते रहे, तो ये जरा सोचो कि तुम कहाँ पर, तुम्हारी पोजीशन क्या होगी, क्या कि तुम कैसे इंसान होगे कि दूर, जो कि दूर गुमराही में ऐसा भटका हुआ, जो जिसको वापसी जो है वो मुमकिन नहीं होगी। तो ये एक मतलब तरीका, तबलीग का एक तरीका है, या एक्सप्लेन करने का तरीका भी है एक, कि फर्ज कर लो कि तुम नहीं मानते, अपनी हठधर्मी पर बरकरार हो, लेकिन थोड़े अरसे के लिए तो थोड़ा सा सोचो कि अगर ये कुरान जो है वो सच्चा हुआ तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा, तो तुम इसके ऊपर गौर करो। सनुरीहिम, अब ये कुरान के ऊपर गौर करने का एक दूसरा जो मैटर है वो अल्लाह ताला कह रहे हैं, सनुरीहिम, अनकरीब हम जरूर दिखाएंगे उन्हें, आयातिना, हमारी निशानियां, फिल आफाकी, आफाक आलम में, वफ़ी अनफुसिहिम, और खुद उनके अपने नफ्सों में या उनकी अपनी जानों में, बिलाशुबा हम जरूर
ان کو بہت ساری نشانیاں، بہت سارے معجزات، آیات جو ہیں اس کے بہت سارے مختلف معنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آیات ہیں، نشانیاں ہیں، معجزات ہیں، مطلب مظاہر ہیں، مظاہر کائنات جو ہیں، وہ سارا کچھ اس میں ہے کہ بلا شبہ ہم ضرور انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق عالم میں، یعنی آپ کے ارد گرد، آپ کے ماحول میں اور کائنات میں، وفی انفسہم، اور اپنے نفسوں میں، ان کے اپنی جانوں کے اندر، ان کے اپنی ذات کے اندر، حتیٰ یتبین، یہاں تک کہ وہ واضح ہو جائے، لہم، ان کے لیے، انہ الحق، کہ بے شک یہ قرآن جو ہے یہی حق ہے۔ ان قریب، ان قریب کا مطلب ہے کہ فیوچر، فیوچر میں ہم، یا ان قریب مطلب مستقبل میں ہم ان کو ضرور بہت ساری ایسی نشانیاں دکھائیں گے جو ان کے آفاق عالم میں، یعنی ان کے ارد گرد ہوں گی، چاہے زمین کے اوپر یا آسمانوں میں، یا اور وہ وفی انفسیم، اور ان کے اپنے ہی نفسوں کے اندر ہوں گی۔ بہت ساری ان کی نشانیاں ہم عنقریب ان کو دکھلائیں گے، یا مزید اس کو کھول کر ان کے سامنے رکھ دیں گے، حتیٰ یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کے اوپر یہ واضح ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان کے اوپر یہ ثابت ہو جائے گا، وہ ثابت ہو جائے گا کہ انہ الحق، کہ یہی حق ہے، یہ قرآن جو ہے وہ حق ہے۔ اب یہ آیت جو ہے، یہ آیت اس قدر وسیع ہے کہ اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے، اب اس کا متن جو ہے وہ تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ عنقریب، مستقبل میں، آج، یا جس وقت بھی، آج کا مطلب یہ آج کا دن، یا جس بھی وقت ہمارے گزرے ہوئے دور کے لوگ بھی اور ہمارے آئندہ دور کے لوگ بھی، وہ سارے جس وقت یہ آیت پڑھ رہے ہیں، اس وقت بھی یہ آیت جو ہے اسی طرح سے اٹل حقیقت کے طور پر، یہ ایویڈنس کے طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں، ایسے لوگوں کو جو اس قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ گزر کے لوگ ہیں، چاہے آج ہمارے زمانے کے لوگ ہیں، چاہے آندہ آنے والے لوگ ہیں، ان سب کے لیے یہ چیلنج ہے کہ ہم انہیں ضرور دکھلائیں گے ان کے ارد گرد، آفاق عالم میں، اور ان کے اپنی جانوں کے اندر بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں جس کے جس کے اوپر اگر وہ غور و فکر کریں گے تو ان کے اوپر یہ حق، یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اور اٹل حقیقت ہے۔ یہ اس قرآن کا مطلب یا متن یا مفہوم ہے۔ اس سے پہلے ہم نے اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں کچھ آیات جو ہیں گزری تھی، اس میں ہم نے دیکھا تھا، جس میں زمین کی تخلیق کے بارے میں تھا کہ 2 دن میں زمین جو ہے وہ بنائی، اور پھر مزید 2 دن میں اس کے وسائل جو ہے وہ اس میں رکھ دیے، اور پھر پورے آسمان جو ہے وہ 7 آسمان بھی طے بر طے ہے، تو اس طرح سے 6 دن مکمل ہوئے اس پورے کائنات کو بنانے میں اور سارے نظام کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کو۔ اس وقت ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہر دور کا جو انسان ہے، وہ اپنے ارد گرد ہونے والے جو بہت سارے معاملات یا مظاہر جو ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ غور و فکر تو ضرور کرتا ہوگا۔ زمین کے اوپر ان کا اپنا جو پیدا ہو جانا، پھولوں اور پھلوں کا دوسرے جانوروں کی طرف دیکھ کر، یا آسمان کی طرف ستاروں کے بارے میں، یا سورج اور چاند کے بارے میں کہ کس طرح سے یہ آتا رہتا ہے، کس طرح سے یہ چل رہا ہے سارا نظام، تو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچتا ہوگا، کچھ نہ کچھ سوچ تھی، اور کچھ نہ کچھ اندازے بھی تھے ان کے کہ ہاں اس طرح سے ہوتا ہوگا، اس طرح سے ہوتا ہوگا، جیسے کہ سورج کے بارے میں کہ وہ جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے، جبکہ حقیقت آج ہمارے سامنے یہ ہے کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ ہمیں دیکھنے میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اسی طرح سے چاند کے بارے میں، اسی طرح سے بے شمار ایسی چیزیں ہیں۔ تو ہر وقت کا انسان جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو مظاہر جو ہیں وہ مطلب اور زیادہ واضح ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے انسان جو ہے وہ ترقی کرتا جا رہا ہے، ویسے ویسے اس کے سامنے بہت ساری حقیقتیں جو ہیں وہ کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس بات کا ہمیں یہاں پر اشارہ ملتا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرے گا، ہم ضرور اس بنی نوع انسان کو ایسی ایسی نشانیاں اس پوری کائنات میں بکھری ہوئی بھی، اور اس کے اپنی جانوں کے اندر بھی دکھائیں گے، جو یہ ثابت ہو کر دیں گی کہ یہ قرآن جو ہے، اس کا لفظ اور ہر ہر حرف جو ہے وہ سچ ہے، حقیقت ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ایک مطلب طے شدہ قول ہے، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اب اگر اس آیت کو عام طور پر جو اس کا مفہوم جو ہے، یا اس کی مزید ایکسپلینیشن جو ہے، وہ سائنٹیفکلی کی گئی ہے، کہ سائنٹیفکلی بہت ساری ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو انسان کو پہلے نہیں پتا تھا، لیکن کچھ جگہوں پر کچھ تفصیلات، جو کچھ جو مطلب تفسیریں جو ہیں، اس میں ہمیں
بہت سارے مختلف پہلوؤں کی طرف اور بھی اشارہ ملتا ہے۔ تو میرا بھی خیال ہے کہ بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن کا قرآن مجید میں ہمیں ذکر کیا، جیسے وہ ہمارے سامنے آئیں گی یا جیسے وہ آ چکی، تو وہ یقیناً وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے کھل جائیں گی۔ تو اس کو اگر ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں یا مختصر انداز میں اس کو سمرائزڈ فارم میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس میں ایک تو قرآن مجید کا اپنا حق ہونا جو ہے وہ ثابت ہے کہ اس کے سارے سارے الفاظ جو ہیں وہ حق ہیں۔ اس میں بہت ساری ایسی باتیں بتائی گئی۔ ایک تو ہے روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے غیب کے بارے میں بہت ساری باتیں پہلے بتا دی جو کہ سچ ہو چکی۔ مطلب بہت سارے صحابہ کرام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تذکرہ کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا حضرت علی کے ساتھ معاملات یا حضرت عثمان کے ساتھ یا یہ وہ، تو وہ کیسے سچ ثابت ہوئے، تو وہ اسی قرآن کا دائی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے وہ ساری باتیں بتائی تھی۔ بہرحال وہ تو احادیث سے ہمیں سنت سے ملتی ہیں، قرآن سے بھی ہمیں بہت ساری ایسی باتیں ملتی ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، جیسے کہ دجال کے بارے میں آئے گا، جیسے کہ فتنے کے بارے میں ہے، جیسے کہ مال و دولت کے بارے میں ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ تو روحانی اعتبار سے اور ہمارے معاشرتی اعتبار سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ وقت ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقت جو ہے وہ یہی ہے جو قرآن مجید نے، سچ یہی ہے جو قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ سود کے بارے میں ہے کہ سود جو ہے ظاہری طور پر تو بڑا اٹریکٹیو ہے، لیکن جو سود میں کھبے ہوئے لوگ ہیں وہی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سود کس قدر مطلب تباہ کن ہے، پوری نہ صرف ان کے اپنے لیے بلکہ پوری پوری قوموں کے لیے، پورے پورے ملکوں کے لیے۔ لیکن کس طرح سے یہ سود جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، قرآن نے سود کے منع کیا ہے۔ اس کے مطابق اگر انسان جو ہے وہ اپنی معاشرتی زندگی جو ہے وہ چینج کر لے تو وہ بہت سارے آسودگیاں ہو سکتا ہے۔ مال و دولت کی تقسیم کے بارے میں کہ انسان اگر ذرا غور و فکر کرے تو وقت کے ساتھ ساتھ فیملی سٹرکچر جو ہے ہمارا، کہ کس طرح سے ہمارا فیملی سٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو گیا جیسے ہی ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ لیکن اگر ہم واپس قرآن کی تعلیمات کی طرف آ جائیں تو وہ سارا سنور سکتا ہے۔ آج مغرب کا معاشرہ جو ہے وہ کس طرح سے مطلب پہلے جو ہے وہ آزادی کے نام پر بہت کچھ اس نے کیا، اب وہ واپس یہی سوچ رہا ہے کہ یہ ان کا جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سارا غیر فطری تھا، اور اس کی وجہ سے ان کا معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا، بلکہ ان کی پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو بھی ہو رہی ہے۔ تو اب وہ واپس فیملی سٹرکچر جو ہے اس کی طرف وہ واپس دھیان کر رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں سیم اسی طرح سے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانوں میں ہم سبزیاں وبزیاں جو کھاتے تھے تو اس میں قدرتی کھاد جو ہے وہ ڈالی جاتی تھی یا قدرتی طور پر اس میں کھاد وغیرہ ہوتی تھی، جس سے وہ زیادہ صحت مند اور توانا ہوتی تھی۔ پھر کھادیں آ گئیں، فرٹیلائزرز ہو گئے اور پیسٹی سائڈز ہو گئے جو کیڑے وغیرہ جو ہیں ان کو مارنے کے لیے۔ اس کا انجام کیا ہوا کہ ان کے اندر سے وہ جو ان کے جو صحیح طاقت اور توانائی یا اس کی جو صحیح جو مطلب اس کے جو افادیت تھی وہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، اور وہ بہت سارے نتیجے، بہت ساری بیماریاں، بہت سارے ایسے معاملات جو ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں اگر چلے جائیں تو اسی وجہ سے ہے۔ لیکن اب وہ واپس آرگینک فوڈ کی طرف آ رہے ہیں، واپس آرگینک کے نام پر کئی کئی گنا زیادہ مہنگی سبزیاں جو ہیں وہ انسان بیچ رہا ہے۔ تو وہ اس فطرت سے اختلاف جب کرتا ہے تو بعد میں سوچتا ہے کہ یہ فطرت تو وہی ہے جو چلتی آ رہی ہے۔ بھارت بہت ساری اس میں ایسی باتیں میں نے جو کہیں وہ قرآن مجید کے اندر سے ملتی ہیں اور بہت ساری ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، جو ہماری معاشرتی معاملات میں، ہماری اخلاقی معاملات میں، ہمارے معاشی معاملات میں، دنیا کی تجارت وغیرہ کے معاملات میں جو قرآن کی تعلیمات ہیں، جو اس سے انحراف کرے گا تو وہ کس طرح سے مطلب نقصان میں ہوگا یا کس طرح سے اپنے آپ کو بگاڑ میں رکھے گا۔ لیکن اگر وہ اس کو ایڈجسٹ کر لے گا قرآن کے مطابق تو اس کو بہت ساری آسودگیاں مل سکتی ہیں۔ آج دنیا جو ہے وہ معترف ہے اس چیز کی، تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہے وہ اور زیادہ کھلتی چلی جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے مطلب بہت سارے دوسرے پہلو جو ہیں جس کو عام طور پر سائنٹیفکلی بنا کر ذکر کر دیا جاتا ہے، وہ اتنی زیادہ ہیں قرآن مجید میں کہ اس کا ہم احاطہ جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو پہلے زمانوں کا لوگ جو ہے وہ ان کو کس طرح سے سمجھتے تھے؟ بہت ہی معدوم، کوئی انفارمیشن تھی، کوئی نالج نہیں تھا، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی ٹیکنیک نہیں تھی یا کچھ بھی نہیں تھا، تو کیسے وہ انسان جو ہے اس کے اوپر مختلف طرح کی رائے رکھتا ہوگا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے وہ ساری باتیں جو قرآن مجید میں ذکر ہوئی اس کے سامنے کھل کر نظر آنا شروع ہو گئی، اور قرآن کی سچائی جو ہے
وہ ثابت ہو رہی ہے۔ اور جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا جائے گا، یہ قیامت تک کے لیے یہ آیت اسی طرح سے ہے کہ قیامت بپا ہونے سے پہلے تک جب بھی انسان یہ اس آیت کو پڑھے گا تو اس کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے جو ہیں وہ واضح ہو چکی، لیکن بہت ساری ایسی جو اس کے اوپر واضح ہونا باقی ہیں، جب وہ اس کے اوپر کھل کر سامنے آئیں گی تو وہ اس کے اوپر ثابت کر دیں گی، مہر مہر یہ ثابت کر دیں گی کہ یہ قرآن جو ہے اس میں ہر ہر لفظ جو ہے وہ سچ ہی لکھا ہوا ہے۔ جیسے کہ ہم یاد دہانی کے طور پر ہم نے گاہے بگاہے بہت ساری چیزیں جو ہے ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھا بھی ہوا ہے، لیکن ہم یاد دہانی کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ آج سے 200 400 سال پہلے پانی جو ہے پانی سے ان جانداروں کو پیدا کرنا شاید اس طرح سے وہ یہ حقیقت اس طرح سے مبہم یا اس طرح سے واضح نہ ہو جس طرح سے آج ہمیں پتا ہے کہ پانی جو ہے وہ کس قدر بنیادی ایک اکائی ہے کسی بھی انسان کی، کسی بھی جاندار کی جو اس دنیا میں زندہ ہے۔ ایون کہ اگر انسان اپنے جسم کے اوپر دیکھے تو وہ اس کا تقریباً 60 70% جو اس کی کمپوزیشن میں جو کمپاؤنڈز ہیں وہ پانی ہے۔ یعنی ایک انسان جو ہے وہ 70% سے زیادہ یا 60 سے 70% اس کے اندر پانی موجود ہے، اس کے بعد پھر باقی اجزاء جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تو ہر چیز جو ہے وہ ہر زندہ جاندار جو ہے وہ پانی سے پیدا کیا۔ اسی طرح سے سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ لوہا جو ہے اس کو ہم نے نازل کیا، ہم نے لوہا لوگوں کے فائدے کے لیے اتارا جس میں بڑا ہی زور ہے۔ آج ہمیں سائنس کہتی ہے یہ لوہا جو ہے آئرن یا سٹیل جس سے ہم عمارتیں وغیرہ اور بے شمار ایسے کام لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا، اور مطلب اس بارے میں گمان کیا جاتا ہے کہ یہ معدنیات جس طرح سے دوسری تیسری معدنیات سونا چاندی وغیرہ کاپر وغیرہ بنتے ہیں زمین کے اندر، لوہا جو ہے یہ اس طرح سے نہیں بنا ہے، اس کی کمپوزیشن کچھ ڈفرینٹ ہے، جو کہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسری مطلب جگہ سے اس زمین کے اندر تہ میں چھپا دی گئی ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی بہت سارے آج معاملات ایسے ہیں، لیکن فیوچر میں وہ مزید واضح ہو کر آ جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی آیات میں سے ایک آیت ہے جو آج ہمارے لیے کچھ حد تک کلیئر ہے، مستقبل میں مزید جو کر جا کر کلیئر ہو جائے گی۔ اسی طرح سے آسمان کو اللہ تعالیٰ نے چھت بنایا اور پھر مینشن کیا کہ اس میں نہ نظر آنے والا ستون ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان جب مختلف اجسام کے درمیان غیر مرئی جو کشش ہے یا قوت ہے جو ان کو آپس میں کھینچ کر بھی رکھتی ہے اور ایک فاصلے پر بھی مقرر رکھتی ہے، وہ نہ نظر آنے والے ستونوں کی طرح ہے جو مختلف ستاروں سیاروں اور مختلف چیزوں کے درمیان موجود ہے۔ اس سے پہلے لوگ جو ہیں وہ کیسے سمجھتے ہوں گے، اور آج ہمارے سامنے اور مزید مستقبل میں اور زیادہ واضح ہو رہا ہے۔ جس طرح سے پہاڑ جو ہے وہ گاڑے زمین کے اوپر بیلنس کر کے، اس کے بارے میں بہت زیادہ ذکر ہوا کہ پہاڑ جو ہے وہ تو اوپر سے ایک ٹوپی اس کی نظر آتی ہے، اس کے نیچے کیل کی طرح وہ کھبا ہوا ہے، تو اس کی کتنی ہے۔ اسی طرح سے کائنات جو ہے وہ پھیل رہی ہے۔ ابھی قرآن مجید میں آیا تھا آسمان کو ہم اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم اس میں وسعت دینے والے ہیں۔ آج سائنس ہمیں کہتی ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ پھیل رہی ہے، ابھی تک وہ پھیل رہی ہے۔ جب اس نے سکڑنا شروع کر دیا ہے کہ آنن فانن میں یہ پوری کائنات جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گی، تو اس سے پہلے کیسے گمان کیا جا سکتا تھا کہ کائنات جو ہے وہ کس طرح سے پھیل رہی ہے۔ اور اسی طرح سے سورج جو ہے وہ چاند جو ہے وہ اپنے مدار کے گرد اس کا گھومنا، ہر چیز جو ہے کل فالق فی یسبحون، کیا مطلب، معذرت مجھے آیات جو ہے وہ پوری یاد نہیں رہتی اس طرح سے، کہ ہر جو اجرام فلکی ہے وہ اپنے مدار کے گرد گھوم رہا ہے، اور ایک سفر جو ہے وہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے وہ کرتا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی آج ہمارے سامنے کس طرح سے حقیقت کھل کر سامنے ہے۔ اس سے پہلے لوگ کس طرح سے اس کو سمجھتے ہوں گے، لیکن اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اسی طرح سے پین ریسپٹر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جلد کو ہم جلائیں گے قیامت کے دن، اور پھر وہ دوبارہ اس کو پیدا کریں گے۔ تو آج انسان جو سمجھتا ہے کہ پین ریسپٹر جو ہے وہ اس کی جلد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کہ جلد کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، تو در حقیقت وہی تکلیف ہے جب انجیکشن وغیرہ لگایا جاتا ہے تو جلد کے اوپر تکلیف ہوتی ہے، اندر جب مسل کے اندر جب نیڈل چلی جاتی ہے تو وہاں پر پھر وہ تکلیف جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو پین ریسپٹر جو ہے وہ جلد میں ہے، بہت سارے ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں اس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے کہ اگر جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی ہے
کہ اگر تم اس کلام میں شک کرتے ہو، اس قرآن میں شک کرتے ہو، تو اس جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ، لیکن تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یہ قرآن کی بارے میں ایک چیلنج جو ہے وہ قیامت تک اس میں موجود رہے گا۔ اسی طرح سے بگ بینگ کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا، اسی طرح سے نر اور مادہ جوڑے جو ہیں اس کائنات میں، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا، صرف اللہ جو ہے وہ واحد ہے، باقی ہر چیز جو ہے اس کی ساری مخلوق جو ہے وہ جوڑوں کی شکل میں ہے۔ اس میں جاندار بھی ہیں، اس میں پودے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، اور بے جان چیزیں جو ہیں وہ بھی ساری چیزیں۔ کس طرح سے ہم نے بڑی تفصیل کے اوپر ہم نے ذکر کیا تھا کہ دن اور رات کا جوڑا ہے جو مل کر آپس میں کیا کام کرتے ہیں، زمین اور آسمان کے جوڑے ہیں، سورج اور چاند یہ جوڑے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں بنایا ہے۔ اور پھر شہد کی مکھی کے بارے میں کس طرح سے ہے، چیونٹیوں کے بارے میں آیا۔ مکھی سے ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا تفصیل کے ساتھ کہ مکھی اگر تمہارے پاس سے کھانا اچک کر لے جائے تو تم اس کو بھی واپس نہیں لا سکتے، یعنی انسان یا ان کے وہ معبود جن کے بارے میں وہ اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو سائنٹیفکلی آج ہمیں دیکھتے ہیں کہ مکھی جیسے ہی وہ کھانا اچکتی ہے تو وہ ہضم ہو چکا ہوتا ہے، وہ اس کو واپس لانا ناممکن ہے۔ تو کس طرح سے اسی طرح سے پروں کی پرواز جو ہے اس کے بارے میں آیا، پرندے جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بیلنس رکھ کر چلتے ہیں۔ تو بہت ساری ایسی آیات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، بہت ساری ملتی ہیں۔ شہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں شفا ہے، جیسے کہ ایک آیت ہے قرآن مجید کی کہ اس مکھی کے پیٹ کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ اور آج اس وقت شفا جو ہے ہو سکتا ہے کسی بیماری کے لیے یا کسی ایسی چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہو یا غذائی تقویت کے لیے استعمال کی جاتی ہو، لیکن آج شہد کے بہت سارے فائدے جو ہیں وہ بہت سارے ہمارے سامنے موجود ہے کہ یہ اینٹی سیپٹک بھی ہے، اینٹی فنگل بھی ہے۔ اس کو مطلب خوراک کے طور پر بھی لیا جاتا ہے، اس کو میڈیسن کے لیے بھی لیا جا سکتا ہے، اور اس کو دیگر مختلف طریقے سے جراثیم مارنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ فنگر پرنٹ کے بارے میں ہمیں قرآن مجید میں آیات ملتی ہیں کہ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں؟ ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ تو اس سے فنگر پرنٹ کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ہر انسان کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے اس کے فنگر پرنٹ سے آج ہمارے سامنے کس طرح سے یہ بائیو میٹرک سسٹم جو ہے وہ اس آیت کو کس طرح سے مزید واضح کر کے آج ہمارے سامنے مطلب موجود ہے۔ اسی طرح سے انسان کا اپنا بننا جو ہے زمین کے بے قدر پانی کے نطفے سے، اور پھر اس کی مختلف سٹیجز جو وہ ذکر کی اللہ تعالیٰ نے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک آیت ہم نے دیکھی کہ تین اندھیروں میں یا تین تہوں میں، تین لیئرز میں وہ بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ کس طرح سے تین لیئرز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آج سائنٹیفکلی بہت کھل کر ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہیں۔ تو بہت بہت سی باتیں ہیں، مطلب کیا کیا باتیں مطلب انسان کرے اور کیا کہ اس کائنات میں کیسی چھپی ہوئی چیزیں جو ہیں۔ واٹر سائیکل جو ہے اس کے بارے میں بھول جاؤں کہ کس طرح سے زمین کا پانی کا جو چکر ہے، اس کے ذریعے سے بادلوں کے ذریعے جو اڑنا اور پھر واپس بہ کر سمندر میں جانا اور پھر زمین کا نفوذ کرنا، وہی پانی جو ہے وہ پودے اور انسان جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ پانی جو ہے اس کو پھر ریسائیکل ہوتا ہے۔ ایون کہ انسان کے اندر جو پانی جو میں نے ابھی کہا 60-70% پانی ہے، تو وہ پانی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 50-60-70-80-100 سال جتنی سال بھی وہ زندہ رہے گا وہ پانی اس کے اندر ہے، وہ پانی بھی ریسائیکل ہو رہا ہے، وہ پانی بھی نیا پانی جو وہ ریسیو کر رہا ہے، اور پہلا پانی جو ہے وہ بخارات کی شکل میں اڑتا جا رہا ہے، وہ بھی ریسائیکل ہو رہا ہے۔ تو وہ بھی سبحان اللہ کیسے مطلب مختلف انداز سے یہ چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح سے کائنات کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو ہمیں پتہ ہے، سمندر کی گہرائیوں کے بارے میں ہے۔ ہوا کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بوجھ اٹھائے پھرتی ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ہوا جو ہے وہ مختلف طرح کے بوجھ جو ہیں اٹھاتی ہیں، سگنلز اٹھاتی ہیں، ہوا کی لہریں جو ہیں وہ اٹھاتی ہیں۔ نمکین اور میٹھے پانی جو ہے ان کے درمیان جو آڑ ہے وہ بھی ہمارے سامنے سمندر کی گہرائیوں کے بارے میں ہمیں ملتا ہے۔ تو غرض یہ کہ اس کا احاطہ کرنا جو ہے تھوڑے سے وقت میں، صرف اس کے سبجیکٹس جو ہیں، صرف اس کی ہیڈنگز جو ہیں اس کا ذکر کر دینا ہی تھوڑے سے وقت میں یا 2-4 گھنٹوں میں ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ آیت اور یہ ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کس طرح سے پہلے لوگوں کو پتا تھا اور آج ہمیں کس طرح سے پتا ہے، اور آئندہ آنے والے لوگوں میں اور زیادہ اویئرنیس ہوگی، اور زیادہ اس کی سچائی جو ہے زیادہ اور زیادہ واضح ہو کر سامنے آئے گی۔ تو یہ آیت جو ہے یہ بہت بڑی آیات میں سے بہت ہی مطلب
بہت ہی متاثر کن آیات میں سے ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ کی، وسیع آیات میں سے ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم آفاق عالم میں خود انسان کے اپنے نفسوں میں، انسان اپنے گریبان میں جب ڈھانکے تو اس کے اپنے نفسوں میں بہت ساری چیزیں انسان مطلب وہ نکالے گا، اس کے اپنی نشانیاں جو ہے وہ دکھائے گا، یہاں تک کہ یہ جو حق ہو جائے گا، یہ حق ہو جائے گا، لیکن حق جو ہے ثابت ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود جو انکار کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بڑھتے ہیں آگے۔ اولم یکفی بربی کا، کیا اور کیا نہیں کافی، اگر پھر بھی یہ تم اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے تو یہ سوچ لو، کیا کیا اللہ کافی نہیں ہے، انہ علی کل شیء شہید، کہ وہ ہر چیز پر شاہد ہے، ہر چیز پر گواہ ہے، کہ ہر چیز جو ہے، یہ جتنے کائنات کے مظاہر چاہے تمہارے اپنے نفس کے اندر ہیں، چاہے دنیا میں پھیلے ہوئے، زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، چاہے اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر چیز کو دیکھنے والا، اس کو بنانے والا اور اس کا حفاظت کرنے والا اور اس کا انتظام کرنے والا، اس کا جو واحد جو ہے، ایک ہستی جو ہے اللہ کی ہے، جو شاہد ہے، جو ہر چیز کو دیکھ رہی ہے، ہر چیز کے اوپر وہ اپنی مطلب شاہد ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یقیناً میں اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر پایا، لیکن اس آیت کے متعلقہ ایک چھوٹی سی ایک کمپائلیشن ہے، کل مجھے ایک ملی تھی، ایک جائزہ مختصر انداز میں، بہت ہی ٹو دی پوائنٹ ہے، وہ میں PDF فارم میں شیئر کروں گا، کہ جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں اس میں سے کچھ جو فیکٹ جو ہیں وہ ذکر کیے گئے اس میں، اور اس کے متعلقہ آیات جو ہیں وہ بھی وہاں پر ملیں گی، اور اس کے متعلقہ جو آج کے سائنسدان جو وہ کیا کہتے ہیں، یا آج کے دور کے لوگ جو ہیں وہ کیسی نظر رکھتے ہیں ان کے بارے میں، وہ بھی اس میں کچھ انفارمیشن ملیں گی۔ تو اگر موقع ملے تو آپ اس کو ضرور دیکھیے گا، اس کو مطلب ہلکا پھلکا اس کو دیکھیے گا، میں نے بھی کہیں سے حاصل کی ہے، مطلب سورس آن لائن ہی مجھے ملی ہے، تو بہرحال وہ میں PDF فارم میں بعد میں شیئر کر دوں گا اس گروپ میں، تو آپ اس کو ضرور ایک دفعہ دیکھیے گا کہ کس طرح سے، اور وہ بھی بالکل محدود ہے، وہ بھی یہ نہیں ہے کہ مکمل ہر چیز اس میں ہے، ہر چیز کا احاطہ کرنا تو ناممکن ہے۔ اللہ، خبردار، انہم فی مریۃ، بے شک وہ لوگ جو شک میں ہے، من لقاء ربہم، اپنے رب کی ملاقات سے، بے شک وہ لوگ جو شک میں ہیں ان کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اس قیامت کے بارے میں خبردار ہو جاؤ، آگاہ رہو۔ اب یہ رب سے ملاقات کے بارے میں بھی بڑا امپورٹنٹ، ایک بڑی مطلب ایک اہم مثال ہے، لیکن آج کیونکہ وقت ہمارا کافی گزر چکا ہے، لہٰذا کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرائے تو ذکر کریں گے کہ رب سے ملاقات بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس کو اور زیادہ واضح ہم کیسے کر سکتے ہیں، اس کو اس میں اور زیادہ کشش سے کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں اس آیت کو۔ بہرحال وہ لوگ جو اتنی واضح اور کھلی اور مطلب آسان سی جو نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کو پہچاننے سے پھر بھی وہ انکار پر بضد ہیں، ان کے لیے وارننگ ہے کہ تم اب رب کی ملاقات کے بارے میں شک کرتے ہو، تم اس بارے میں شک کرتے ہو اس رب نے جس نے ہر چیز بنائی، اور وہ غیب سے تمہارے چیزیں ہم نے روزمرہ کی بنیادی پر تمہارے سامنے غیب میں سے چیزیں لا کر سامنے کھڑتا جا رہا ہے، تو وہ رب کہہ رہا ہے کہ قیامت جو ہے ضرور آئے گی، لیکن پھر بھی تم نہیں مانتے، تو اس رب کی اس قول میں تم شک کرتے ہو۔ تو جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں ان کو اب ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اعلیٰ، خبردار، انہ بکل شیء محیط، کہ بے شک وہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے، ہر چیز پہ اوپر وہ حاوی ہے، یا ہر چیز جو ہے وہ اس کے احاطہ قدرت میں ہے۔ جو یہ یہاں پر خبردار بھی کر دیا ایسے لوگوں کے لیے جن کے اوپر یہ حق جو ہے مختلف انداز سے واضح ہو چکا، اس حق کی سچائی جو ہے وہ ثابت ہو چکی، پروف ہو چکی، اس کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہت ساری وارننگز ہیں قرآن مجید میں، کہ یہ سوچ کا مقام ہے کہ آج تمہارے پاس وقت ہے کہ تم سوچ سمجھ لو، نہیں تو کل کو یہ حق جو ہے، جو جن چیزوں کے بارے میں تم شک کرتے ہو، کل کو یہ سب تمہارے آ سکیں گے، اس کے یہ نہ ہو کہ تمہارے اس وقت مہلت ختم ہو چکی ہو، تو مہلت کے اندر اندر ہی تم اپنی جو راہ ہے وہ سیدھی کر لو، تاکہ تم بعد کے معاملات میں آسانی پا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی ہے اس کی صحیح مفہوم جو ہے ہمارے دل کو اتار کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کچھ کمی بیشی، کچھ اونچ نیچ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحم و کرم سے، اپنی خاص قدرت سے بہترین جو ہدایت اور نصیحت ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈالیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا اشفاق بھائی، میں وہ آپ شہد کے فوائد بتا رہے تھے تو ایک میرے ذہن میں بھی آیا جی کہ جی یہ ضرور۔ شہد آنکھوں کے مرض کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ ہوں مثلا یہ پچھلے دنوں وبائی مرض پھیلا ہوا تھا، آنکھوں کا ریڈ ہو جاتی تھی، سویل ہو جاتی تھی، اس کے لیے ایک جیسے ہم سرمے کی سلائی ڈالتے ہیں نا، ہوں ایسے ایک ایک سلائی ہم درود پاک پڑھ کے ڈالیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ وہ سارے آنکھوں کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی جزاک اللہ خیرن، بالکل آپ کی بات بالکل 100% صحیح ہے۔ شاید وہی بات وہی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، جیسے جیسے یہ آیات جو ہیں مزید نکھر کر سامنے آتی جا رہی ہیں۔ تو جزاک اللہ خیر، آپ نے شیئر کیا۔ اور دیکھیں مطلب مجھے جو سمجھ لگ رہی ہے یہ قرآن مجید جو میں روزانہ کی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ سبق میں یاد کر کے سناتا ہوں، اور حقیقت یہی ہے کہ میں سبق یاد کرتا ہوں، اور بہت معذرت بھی کہ کبھی چھٹی جب ہو جاتی ہے اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ کبھی میں بس دنیا داری میں بزی ہوتا ہوں تو مجھے وقت نہیں ملتا کہ میں اپنا سبق جو ہے اس کو دیکھ سکوں، تو اس لیے کبھی چھٹی جو ہے وہ کرنی پڑ جاتی ہے۔ لیکن جب ایک آیت پڑھ کر اس کے متعلقہ انفارمیشن جو ہے اس کو آپ کلیکٹ کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں نا، جب اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور مختلف سورسز سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف جگہوں سے اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ ذہن کھلتا ہے۔ اور دیکھیں ایک نقطہ جب کھل گیا آپ کے ذہن میں، تو پھر تو کہہ لیں کہ ایک ایسا دروازہ کھل گیا جس کے باہر جو ہے کھلی فضا ہے اور بے شک وسعت ہی بے شک۔ وسعت ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ آیات جو ہیں یہ اس قدر وسیع ہیں کہ دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی چند الفاظ یا چند جملے جو ہیں وہ ہیں، لیکن یہ قیامت تک نامکمل ہونے والی تفسیر جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذکر کر دیا قرآن مجید میں۔ بہرحال اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم سمجھ لیے ہیں اس کو صحیح سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج الحمدللہ ہماری یہ سورہ مبارکہ بھی مکمل ہوئی، تو کل انشاءاللہ ہم اگلی سورہ بھی شروع کریں گے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔